نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، بچوں، عزت معامہ اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ قال الغوث العظم جیلانی، نظرت الى بلاد اللہ جمعا كخردلۃ على حکم اتصالی۔ قال الغوث العظم جیلانی، انا الجیلی محی الدین لقبی واعلامی على رأس الجبالی۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ قادریم نعرہ آغوث اعظم می زنم، قادریم نعرہ آغوث اعظم می زنم، دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ معرفت کے نور سے پر نور کر دے دل میرا، معرفت کے نور سے پر نور کر دے دل میرا، بلبل ہند حضرت مفتی رجب کے واسطے۔ آپ حضرات اعتکاف کی نیت کر لیجئے، نویت سنت الاعتکاف۔ چائے پی لیجئے، آواز نہیں، میری گفتگو سنیے، جب آپ لوگ چائے پی لیں اس کے بعد انشاءاللہ تقریر شروع کی جائے گی۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا کے مکی، دونوں عالم کے تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، نائب پروردگار، آمنہ کے لال، مکی مدنی سرکار، شب اسرا کے دولہا، ہادی سبل، ختم الرسل، مولا کل، شہنشاہ مدینہ، راحت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، سلطان باقرینہ، فیض گنجینہ، مالک ہفت آسما، یعنی سیاح لامکان، جن کا چرچا عرش پر، جن کی شہرت فرش پر، کی شان انا اعطیناک الکوثر، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، کان لال کرامت، گل باغ رسالت، آفتاب نبوت، ماہتاب رسالت، موج بحر سخاوت، آمنہ کے لال، محمد عربی روح فدا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار پر انوار میں غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بابا زبلند درود شریف کا گلدستہ پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاة دائمة بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ آپ حضرات ایک مرتبہ سینے کی طاقت سے بولیں، یا رسول اللہ، ہے نا؟ آپ کو چائے مل گئی، آپ بھی گرم بج رہے ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہم اور آپ غوث اعظم کانفرنس میں حاضر ہیں
یہ پاکیزہ تاریخ میں مڑاورا شہر کے غیور سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں نے اپنی غلامی کا ثبوت پیش کیا ہے اور محفل غوث اعظم منعقد کیا. تمام تر شعراء و علماء و خطبہ کو بلایا. لائق مبارکباد ہیں حضرت بابرکت خطیب ملت حضرت علامہ مولانا محمد جنید عالم صاحب اور ان کے تمام احباب. پڑھا لکھا طبقہ یہاں موجود ہے. ماسٹر صاحبان یہاں تشریف فرما ہیں. ہمارے انجینئر نصیر صاحب بھی تشریف فرما ہے. یہ سارے حضرات اور ابھی آپ تمامی حضرات نے ناشر سنیت حضرت علامہ مولانا غلام رسول صاحب قبلہ سے بہترین نایاب خطاب آپ تمامی حضرات نے سماعت کی. ربیع الغوث کی تاریخ ہے. پوری دنیا میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرنے کے لیے جشن غوث اعظم کا اہتمام دنیا کے کونے کونے میں عشاقان غوث نے کیا ہے. مڑاورا کے غیور سنی مسلمانوں نے بھی بارگاہ غوثیت معاب میں نذرانِ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے محفل نور منعقد کی ہے. اللہ اس محفل نور کی برکت سے اس بستی میں امن و شانتی عطا فرمائے, رحمتیں برکتیں نصرتیں نازل فرمائے, اور جتنے مسلمانوں کی جو جائز تمنا لے کر کے یہاں حاضر آئے ہیں اللہ تعالیٰ غوث پاک کے صدقے میں سب کے مقاصد حسنہ کو پورا فرمائے. آمین آمین ثم آمین. سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ کے دربار پر انوار میں قاری محمد اخلاق صاحب نے اپنے ہاتھ سے قلم چلا کر کے جو انہوں نے نذرانِ عقیدت بارگاہ غوث میں پیش کیا لکھا اس کو پڑھا. شہدہ صاحب نے انہوں نے اپنے عشق کا اظہار کیا. تو کیا غوث اعظم کی آج ہی تعریف ہو رہی ہے؟ ان سے پہلے بھی شعراء گزرے انہوں نے غوث اعظم کی تعریف کی. اعلیٰ حضرت نے اپنے زمانے میں اپنے طریقے سے اعلیٰ حضرت نے غوث اعظم کی تعریف کی. حضور بلبل ہند مفتی محمد رجب علی قادری مفتی نانپارہ نے اپنے طریقے سے بارگاہ غوث معاب میں نذرانہ پیش کیا. سرکار مفتی نانپارہ ضلع ٹیکمگڑھ میں ان کی خدمتیں ہیں. انہوں نے غوث اعظم کے دربار میں نذرانہ پیش کیا تو وہ کیا کہتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا. سرکار اعلیٰ حضرت کے شہزادے سرکار مفتی اعظم عالم انہوں نے غوث اعظم کے دربار میں نذرانہ پیش کیا. ان کے والد یعنی اعلیٰ حضرت نے اعلیٰ طریقے سے غوث اعظم کی تعریف کی. اعلیٰ حضرت سے اور پہلے کی زندگی دیکھی جائے تو جن کا احسان بھارت پر ہے, جنہوں نے اسلام کی شمع کو روشن کیا, جس کو زمانہ سلطان الہند کے نام سے جانتا ہے, سیدی سرکار خواجہ معین الدین غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی چوکھٹ پر چلیے اور عرض کیجئے سرکار آج مڑاورا کے لوگ غوث اعظم کے دربار میں نذرانہ پیش کر رہے ہیں. کیا یہ پہلی بار نذرانہ ہے؟ آج سے 800 برس پہلے آپ نے اس بھارت پر اسلام کی شمع کو روشن کیا ہے, اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا ہے, تو کیا آپ نے بھی غوث اعظم کے دربار میں نذرانہ پیش کیا ہے؟ تو دربار غریب نواز سے تمہیں پیغام ملے گا, اے مڑاورا کے غیور سنی مسلمان
مسلمانوں تم مجھ سے آقا غوث اعظم کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ یہ جو کچھ صدقہ ہے یہ بغداد کے آقا کا صدقہ ہے۔ تو آپ عرض کیجئے سرکار آپ نے کیا نذرانہ پیش کیا؟ تو آج وہابی دیوبندی اعتراض کرتا ہے کہ سنی غوث اعظم کی دیکھ کرتا ہے، غوث اعظم کا نذرانہ، غوث اعظم کے دربار میں نذرانہ پیش کرتا ہے۔ تو ہم وہاں سے شروع ہوتے ہیں، چند شعر پڑھیں گے۔ سرکار غریب نواز نے اپنے آقا غوث اعظم کے دربار میں کیا نذرانہ پیش کیا ہے؟ تو سرکار خواجہ معین الدین غریب نواز نے اپنے ہاتھ میں قلم لیا اور حضور سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی بغدادی کی آپ تعریف کرتے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ اب خواجہ معین الدین غریب نواز سے بہتر ہم اور آپ غوث اعظم کو جان سکتے ہیں؟ بولو بھائی، نہیں جان سکتے نا، ان سے بہتر نہیں جان سکتے۔ تو حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے دربار میں ہندوستان کے راجہ، ہندوستان کے خواجہ بارگاہ غوث اعظم میں نذرانہ پیش کرتے ہیں، یا غوث معظم نور ہدا، مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم قطب اولا، حیران سے جلالت ارض و سما۔ کہو سبحان اللہ، زور سے بولو، زور سے بولو سبحان اللہ۔ یہ فارسی میں شعر غریب نواز نے کہا ہے۔ ہندوستان کے بہت بڑے ولی ہیں، بولو ہیں کہ نہیں؟ بہت بڑے ولی نے بہت بڑے ولی کی تعریف کی۔ وہ فرماتے ہیں یا غوث معظم نور ہدا، اے غوث اعظم۔ اب ایک ایک معنی اگر سمجھایا جائے گا تو بہت ٹائم لگے گا۔ غوث کا معنی ہوتا ہے فریاد کو پورا کرنے والا، فریاد رس۔ ہم غوث کا نام لیتے ہیں، غوث اعظم ہماری مراد کو پورا فرماتے ہیں، یہی معنی ہوتا ہے۔ یا غوث معظم نور ہدا، اے غوث اعظم آپ ہدایت کے نور ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ غوث اعظم آپ ہدایت کے نور ہیں، مختار نبی مختار خدا، اور اے غوث اعظم آپ ہدایت کے نور ہیں، اور آپ خدا کے جانب سے، رسول اللہ کے جانب سے آپ مختار کائنات ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ شعر کا مطلب ہوا۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے سلطان دو عالم قطب علا، اے غوث اعظم آپ دونوں عالم کے بادشاہ ہیں۔ قطب علا بہت بڑے قطب ہیں، حیران ز جلالت ارض و سما۔ یہ شعر کس کا ہے؟ غریب نواز کا۔ سب لوگ بولو کس کا شعر ہے؟ غریب نواز کا۔ تو سرکار خواجہ غریب نواز فرماتے قطب علا حیران ز جلالت ارض و سما، اے غوث اعظم عبد القادر جیلانی آپ دونوں عالم کے بادشاہ ہیں، آپ زمین کے بھی بادشاہ ہیں، آپ آسمان کے بھی بادشاہ ہیں۔ قطب علا بہت بڑے قطب ہیں، اور اے عبد القادر جیلانی رب نے آپ کے مقام کو اتنا بلند کر دیا ہے، اتنا بلند کر دیا ہے کہ آپ کے مقام کو سمجھنے کے لیے زمین بھی آسمان بھی حیران و پریشان ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، پیر طریقت، پیر طریقت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ آپ فرماتے ہیں غوث اعظم آپ کے مرتبہ کو سمجھنے کے لیے زمین بھی حیران ہے، آسمان بھی پریشان ہے کہ کتنا بڑا اللہ نے عبد القادر تیرے مقام کو بنایا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ وہابی دیوبندی، آپ نام سنتے ہوں گے۔ جب میں کہیں تقریر کرنے جاتا ہوں تو مجھ سے بہت پریشان رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ فضل الرحمان کو بلا لیا ہے، وہ تو ہندی کی چندی کر کے وہ تو۔ اب بتائیے سرکار خواجہ معین الدین جن کا احسان بھارت پر ہے، بولو ہے کہ نہیں ہے؟
وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے عبد القادر کے مقام کو اتنا بلند کیا ہے کہ زمین میں جتنی چیزیں ہیں، آسمان میں جتنی چیزیں ہیں، مقام غوث سمجھنے کے لیے حیران و پریشان۔ اور آج کا یہ ملا وہابی دیوبندی تھرمامیٹر لے کر کے نبی کے اختیار کو ناپ رہا ہے، نبی کے علم کو ناپ رہا ہے، نبی کے اختیارات کو ناپ رہا ہے، نبی کے علم غیب کو ناپ رہا ہے۔ ارے جب غوث اعظم کے اختیار کا جواب نہیں ہے تو مدینہ کے رسول اعظم کے اختیار کا علم کیا ہوگا؟ حضرات گرامی، حضور بڑے پیر غوث اعظم اور فرماتے ہیں، ایک شعر اور سن لیجئے، فرماتے ہیں چو پائے نبی، یہ غریب نماز کا شعر سنا رہا ہوں، چو پائے نبی شد تاج سارات تاج ہما عالم شد قدمت۔ کہو سبحان اللہ۔ شعر کا ترجمہ سن لو، تقریر پھر کبھی سن لے۔ سرکار خواجہ معین الدین غریب نواز فرماتے ہیں چو کے معنی جب، پا کے معنی پیر، نبی کے معنی غیب کی خبر دینے والا، شد فارسی کا شعر ہے، جیسے جیسے جملے استعمال ہوتے ہیں اگر مگر چے وغیرہ، کیسا اور کیا، اگر مگر، کئی معنوں میں مشتمل ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں چو پائے نبی شد تاج سرت، تاج کے معنی پگڑی، سرت تیرا سر، چو پائے نبی شد تاج سرت تاج ہما عالم شد قدمت۔ تاج کے معنی پگڑی صافہ، ہما کے معنی سب، ہما کے معنی تمام، عالم کے معنی دنیا، قدمت تیرا قدم۔ اب سنو شعر کا مکمل خلاصہ، سرکار عطا رسول غریب نواز فرماتے ہیں چو پائے نبی شد تاج سرت تاج ہما عالم شد قدمت۔ مفہوم یہ ہے سرکار عطا رسول غریب نواز دنیا والوں کو پیغام دے رہے ہیں اور مقام غوث سمجھا رہے ہیں کہ عبد القادر جیلانی جب نبی کا قدم، اے عبد القادر جیلانی جب نبی کا قدم آپ کے سر کا تاج ہے، جب نبی کا قدم آپ کے سر کا تاج ہے تو تاج ہما عالم شد قدمت۔ تو اے غوث اعظم آپ کا قدم روئے زمین کے اولیاء کاملین کے سر کا تاج ہے، یعنی غوث اعظم کے سر پہ نبی کا قدم اور غوث اعظم کا قدم روئے زمین کے اولیاء کے سر پر۔ تو حضرات گرامی تو عرض کرتے ہیں غوث اعظم جب نبی کا قدم جب نبی کا قدم آپ کے سر کا تاج ہے تو آپ کا قدم پوری دنیا کے اولیاء کے سر کا تاج ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اسی کی ترجمانی اعلیٰ حضرت کرتے، کہہ دو سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، ارے اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ اور فرماتے ہیں سر بھلا، ابھی آپ نے حضرت سے سنا کہ قدم کی تعریف، پھر سر کا عالم کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں سر بھلا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ اعلیٰ حضرت کے لکھنے کا تیور تو دیکھو، کیا عشق کا پیغام دے رہے ہیں، عشق کا جام پلا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، ارے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ اور حضور مفتی اعظم عالم اسلام آپ کے شہزادے فرماتے ہیں، غوث اعظم کے دربار میں نذرانہ پیش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں
یہ سر ہے. سرکار مفتی اعظم فرماتے یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. اور حضور بلبل ہند مفتی اعظم نانپارہ فرماتے ہیں کہ جس کو آ جائے نظر قسمت سے جلوہ غوث کا. محمد شریف سبحان اللہ بول دو، پیر کا نام آیا ہے. جس کو آ جائے نظر قسمت سے جلوہ غوث کا، ماشاءاللہ اس کی ہستی کو اس کی ہستی ہو مبارک، اس کی ہستی کو مبارک ہو اجالا غوث کا. اور فرماتے ہیں اولیاء کے صف میں دیکھے، حضور مفتی نانپارہ پیغام دے رہے ہیں، اولیاء کے صف میں دیکھے چشم بینا سے کوئی، یعنی اولیاء کاملین کی جماعتوں میں کھلی آنکھ سے غوث اعظم کے مقام کو دیکھو. آپ یہ فرماتے مفتی نانپارہ کہ اولیاء کے صف میں دیکھے چشم بینا سے کوئی، پرچموں میں سب سے ہے پرچم نرالا غوث کا. ارے زور سے بولو سبحان اللہ. پرچموں میں سب سے ہے پرچم نرالا غوث کا. اور مقطع کا شعر سنیے، فرماتے ہیں نسبت سرکار جیلاں میں بھی رکھتا ہوں رجب. یہ مفتی نانپارہ کا نام محمد رجب علی ہے، رجب آپ کا تخلص ہے، تو آپ عشق کا پیغام دے رہے ہیں کہ نسبت سرکار جیلاں میں بھی رکھتا ہوں رجب. ڈر نہیں دشمن کا جب ہے سر پہ پنجہ غوث کا، ڈر نہیں دشمن کا جب ہے سر پہ پنجہ غوث کا. حضرات کافی وقت ہو چکا ہے، آپ نے تقریریں سن لی اور نعت و منقبت کے اشعار کو، شخصیت کوئی محتاج تعارف نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کے خلیفہ جناب محترم صوفی جمیل الرحمن صاحب بہت بڑے سچے عاشق رسول گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں، بہت مشہور زمانہ منقبت ہے جس کو آپ بارہا سنتے ہو، اور مجھے شعر بہت پسند ہے، میں ہر تقریر میں اس شعر کو پڑھتا ہوں، اور اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ بولیے گا، انشاءاللہ تقریر سنائی جائے گی. خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ غوث اعظم کا، کہو سبحان اللہ. خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ غوث اعظم کا، اور ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. غوث اعظم کا نام آپ بھی لوگے تو ثواب ملے گا، بولو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ، سب لوگ بولو غوث اعظم کا، اور ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. اور فرماتے ہیں مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. زندہ باد زندہ باد. اور ایک شعر ہے جو بارہا آپ سنتے ہو کہ گئے یک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا معمہ غوث اعظم کا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا معمہ غوث اعظم کا. حضرات گرامی، حضور بڑے پیر غوث اعظم عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ، آپ خود فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. آپ فرماتے ہیں کہ میں پوری دنیا کو، پوری کائنات کو میں اس طریقے سے دیکھتا ہوں، اس انداز میں دیکھتا ہوں جیسے میں اپنی ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھا کرتا ہوں. حضرات اور آپ فرماتے ہیں ان الجیلی محی الدین لقبی وعالامی علی راس الجبالی. آپ فرماتے ہیں لوگوں میں جیلان کا رہنے والا ہوں، میرا لقب محی الدین ہے، وعالامی علی راس الجبالی، اور میری رفعت و بلندی کے جھنڈے بڑے بڑے پہاڑ کی چوٹیوں پر لہرا رہے ہیں.
اللہ زندہ باد زندہ باد بہت خوب ماشاءاللہ۔ حضور بڑے پیر غوث اعظم عبد القادر جیلانی کا یہ شعر کہ سمجھ میں کچھ نہیں آتا، معمہ غوث اعظم کا یہ منقبہ جب صوفی جمیل الرحمن نے لکھا ہے تو اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا۔ واقعہ آپ جانتے ہو کہ حضور بڑے پیر غوث اعظم عبد القادر جیلانی بغدادی کو رمضان شریف کے پاکیزہ مہینے میں آپ کو آپ کے غلاموں نے، آپ کے عاشقوں نے دعوت پیش کی اور افطار کی دعوت پیش کی۔ افطار کا ٹائم ٹیبل ایک ہے تو 70 غلاموں نے ایک ہی دن میں آپ کی افطار کی دعوت پیش کی۔ آپ نے سب کی دعوتوں کو قبول فرما لیا۔ آج وہ مریدین فخر محسوس کر رہے ہیں، آج میرے گھر میرے مرشد آقا غوث اعظم تشریف لائیں گے۔ تاریخ میں یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی سب کے گھروں میں جلوہ فگر ہیں۔ اب رات ہوتی ہے، صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے، لوگ خانقاہ میں آئے، ایک دوسرے پر فخر کر کے سبقت حاصل کر رہے ہیں۔ آج میں بڑا خوش نصیب ہوں، آج میرے گھر غوث اعظم افطار میں تشریف لے گئے تھے۔ تو دوسرے نے سنا، کہا تم جھوٹ کہتے ہو، غوث پاک ہمارے یہاں گئے تھے۔ تیسرے نے سنا، کہا نہیں تم دونوں جھوٹے ہو، میرے گھر گئے۔ چوتھے نے سنا، پانچویں نے سنا، 10 نے سنا، 50 نے سنا، سبھوں نے ایک بعد دیگرے دعویٰ پیش کیا کہ ہمارے گھر، کوئی کہہ رہا ہمارے گھر، کوئی کہہ رہا ہمارے گھر۔ 70 مرید آپس میں جھگڑنے لگے۔ تو جب 70 جھگڑنے لگے، کہا اب کیا کیا جائے؟ کہا تم سب غلط کہتے ہو، چلو مدرسے کے خادم سے پوچھا جائے کہ آخر غوث اعظم کس کے یہاں تشریف لے گئے۔ تو جب خانقاہ میں گئے، خادم سے پوچھا یہ بتاؤ کل میں آپ کے سامنے دعوت پیش کرنے آیا تھا بڑے پیر کو، کہا ہاں۔ دوسرے نے کہا آپ نے؟ ہاں۔ تو کہا میرے گھر غوث اعظم تشریف لے گئے، 70 لوگ دعویٰ پیش کر رہے ہیں، اب آپ بتائیے کس کے یہاں بڑے پیر تشریف لے گئے؟ تو وہ خادم کہتا ہے کہ تم 70 کے 70 جھوٹے ہو۔ کہا کیوں؟ کہا میرے ساتھ خانقاہ میں مدرسے میں بیٹھ کر کے غوث پاک نے افطار فرمائی۔ کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ زندہ باد بہت خوب بہت خوب۔ 71 ایک وقت میں 71 مریدوں کے یہاں آپس میں جب 71 جھگڑنے لگے تو خادم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، یہ فیصلہ بڑے پیر کے دربار میں پیش کیا جائے۔ حضور بڑے پیر غوث اعظم عبد القادر جیلانی اپنی نگاہ نیچے کیے تشریف فرما ہے۔ مرید خاص قدم بوس ہوتے ہیں، عرض کرتے حضور یہ آپ کے حجرے سے باہر 70 مرید آپ کے آپس میں تو میں کر رہے ہیں، تکرار کر رہے ہیں۔ کہا کس وجہ سے؟ کہا وہ آپس میں سبقت حاصل کر رہے ہیں، باعث فخر محسوس کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں غوث اعظم میرے گھر، غوث اعظم میرے گھر۔ تو حضور کل تو آپ نے مدرسے میں میرے ساتھ افطار کیا ہے اور یہ سب دعویٰ پیش کر رہے ہیں۔ تو حضور بڑے پیر غوث پاک عبد القادر جیلانی مسکرا کے فرماتے ہیں، اے میرے خادم، جو 70 کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، اور جو تو کہہ رہا ہے تو بھی صحیح کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے غلام نے جب سنا، کہا تم سچ کہتے ہو۔ اب جب اس بات پر اعتراض کیا اعتراض کرنے والوں نے، تو اس کا جواب بھارت میں اتر پردیش سے، لکھنؤ کی دھرتی سے غوث اعظم نہیں، غوث اعظم کے غلام کے غلام کے غلام کے غلام کے غلام ایک ذاتے والا صفات ہے جس کو محبوب مینا شاہ لکھنوی کہتے۔ کہو سبحان اللہ۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ محبوب مینا شاہ لکھنوی جواب دے رہے ہیں، اے لوگو، غوث اعظم کے بارے میں تم اعتراض کرتے ہو، غوث اعظم کے بارے میں چینی گوئیاں کرتے ہو کہ ایک وقت میں کیسے چلے گئے 70 مریدوں کے یہاں آقا۔ اعتراض مت کرو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ محبوب مینا شاہ لکھنوی اپنے حیات طیبہ میں اپنی خانقاہ کے قریب میں جو ایک املی کا پیڑ لگا تھا، آپ جڑ کے قریب میں بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کہو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ایک کان سے دھاگا پھنسا کر کے جنیوں پہنے ہوئے
صبح کے وقت میں لوٹے میں جل لے کر کے سرپٹ جلدی چلے جا رہے تھے. گلی سے گزر ہوا محبوب مینا شاہ لکھنوی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مقدس کی تلاوت فرما رہے ہیں. بڑے مترنم آواز میں آہستہ لب و لہجے میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. پنڈت جی جا رہے تھے جل چڑھانے کے لیے، وہیں ٹھہر گئے دروازے کے قریب میں. قرآن سننے لگے. آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ پنڈت جی قرآن کی تلاوت کو سن رہے ہیں. جب آپ نے نگاہ اٹھا کر کے دیکھا کہ جنوں پہننے والا پنڈت میرے دروازے کے قریب میں کھڑے ہو کر کے قرآن کی تلاوت کی، قرآن مقدس کی تلاوت کو سن رہا ہے، سماعت کر رہا ہے. آپ نے نظر اٹھا کے دیکھا، فرمایا کیا حال ہے پنڈت جی، کیا بات ہے؟ کہا حضور بات کچھ نہیں ہے. تو کہا آپ جہاں جا رہے تھے وہاں نہیں گئے؟ کہا یہ ہاتھ میں جل ہے، لوٹا ہے. حضرت آپ کے قرآن پڑھنے کا لب و لہجہ بڑا پیارا ہے، قرآن پڑھنے کا انداز بڑا پیارا ہے. ورتل قرآن ترتیلا کے تحت آپ قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں. آپ اپنی آواز کو بلند کیجئے، میں مترنم آواز میں قرآن سن رہا ہوں. بڑا پیارا انداز ہے قرآن پڑھنے کا، آپ آواز کو بلند کیجئے. حضرت محبوب مینا شاہ لکھنوی نے اپنی آواز کو بلند کیا ہے. قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن مقدس کی تلاوت کی جا رہی ہے. پنڈت جی قرآن کی تلاوت کو سن رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی محبت کو پنڈت کے دل میں راسخ فرما دیا ہے. اب تھوڑی دیر کے بعد محبوب مینا شاہ لکھنوی نے نظر کو اٹھا کر کے دیکھا اور فرماتے پنڈت جی کیا بات ہے؟ اب قرآن کو سن لیا، جاؤ جس کام کے لیے جا رہے ہو چلے جاؤ، جس مقصد کے لیے جا رہے ہو چلے جاؤ. پنڈت جی نے کہا حضور اب جل چڑھانے کے قابل نہ رہا. کہا کیا ہوا؟ کہا حضور اب جل نہیں، اب تو آپ کی محبت کا جل چڑھ چکا ہے. آپ کے اسلام کی شمع روشن ہو چکی ہے، آپ کے مذہب اسلام کا جل میرے اوپر چڑھ چکا ہے. تو حضرت نے فرمایا پنڈت جی اس کے آگے تمہارا ارادہ کیا ہے؟ کہا حضور بس ارادہ ایک ہے کہ آپ نے قرآن پڑھا، قرآن کی محبت میرے دل میں اتر چکی ہے. اب آپ مجھے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیجئے. حضرات تو فرماتے آؤ، مذہب اسلام کا دروازہ قیامت کی صبح تک کھلا رہے گا، آ جائیے کلمہ پڑھیے مسلمان ہو جائیے. تو انہوں نے کہا حضرت میں اسے کلمہ نہیں پڑھوں گا. کہا کیسے پڑھو گے؟ کہا حضور یہی املی کے جڑ کے قریب میں بیٹھ کر کے آپ جڑ پر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یہی قرآن کی تلاوت اگر آپ املی کے پتے پر قرآن پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے تو میں آپ کے نبی کا کلمہ پڑھ لوں گا، آپ کے اسلام میں داخل ہو جاؤں گا. کہا پنڈت جی کوئی بات نہیں ہے، آپ اپنی نظروں کو بند کیجئے. حضرات گرامی پنڈت جی نے اپنی نگاہوں کو بند کیا، اور جب نگاہ کو بند کیا ہے حضرت نے فرمایا پنڈت جی اپنی آنکھ کو کھول دیجئے. تو جیسے ہی انہوں نے اپنی آنکھ کو کھولا تو تاریخ لکھنؤ مری اور مٹی نہیں ہے، آنکھ کو کھولا ہے تو جناب نے کیا دیکھا کہ محبوب مینا شاہ لکھنوی املی کے پتے پر قرآن پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. حضرات گرامی جب لکھنؤ کے محبوب مینا شاہ لکھنوی کے اختیار و تصرف کا عالم یہ ہے کہ وہ ایک جھاڑ کے پتے پر قرآن پڑھتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں تو یہ تو غوث اعظم ہے. اگر یہ 73 غلاموں کے ہاں ایک وقت میں افطار کرتے ہوئے نظر آئے تو یہ کوئی بعید اور بڑی بات نہیں ہے. زندہ باد زندہ باد. بہت خوب بہت خوب. اللہ تعالیٰ نے حضور بڑے پیر غوث اعظم عبد القادر جیلانی قطب ربانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ کو بہت بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، بہت بڑا تصرف و اختیار عطا فرمایا ہے. میرے بھائیوں حضور بڑے پیر غوث اعظم عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ کے دربار سے قیامت کی صبح تک اولیاء کاملین کو ولایت کی بھیک ملتی رہے گی. میرے آقا غوث اعظم عبد القادر جیلانی. آپ لوگ اٹھ کے کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ مولانا صاحب کو چاہیے. حضور بڑے پیر غوث اعظم عبد القادر جیلانی قطب ربانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ آپ مادر زاد ولی ہیں. آپ جب پیدا ہوئے 18 پارہ کے حافظ قرآن، آپ پیدا ہوئے ماں کی گود میں ہیں.
آپ نے روزہ رکھ لیا. حضور بڑے پیر غوث اعظم عبد القادر جیلانی کہ بچپنے کا زمانہ ہے، 2-2.5 سال کی عمر مقدس ہے. آپ کے نانا جان عبداللہ سمعی کی ولایت کا بڑا شہرہ تھا اور آپ بہت بڑے ولی ہیں، کیونکہ ولی نہ ہوتے تو شیخ ابو صالح جنگی دوست کے مقام و مرتبے کو نہ جانتے. آپ نے ایک بہتے ہوئے سیب کو کھا لیا اور جب سیب کو کھایا معذرت طلب کرنے کے لیے عبداللہ سمعی کے دربار میں گئے تو عبداللہ سمعی کی وہ نگاہ ولایت تھی کہ آپ نے سمجھ لیا کہ ابو صالح جنگی دوست جو یہ نوجوان ہے کوئی معمولی نہیں بلکہ یہ اپنے وقت کا مرد قلندر ہے. سبحان اللہ. سمجھ لیا اور 12 سال تک باغ کی رکھوالی فرمائی. حضور غوث پاک عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کے والد بزرگوار نے. حضرات تو حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے بچپنے کا زمانہ ہے. آپ اپنے نانا جان کی خانقاہ کے قریب میں ہیں. تاریخ میں ہے کہ ایک با پردہ عورت اپنے بچے کو پھونک ڈلوانے کے لیے، جھاڑ پھونک کرانے کے لیے خانقاہ میں آئی. کافی دور پیدل چل کے آئی تو حضرت عبداللہ سمعی جو غوث پاک کے نانا جان ہیں اوراد و وظائف میں مشغول رہے. آپ پڑھتے رہے. بچے کو شدید بخار تھا. ماں کی گود میں بچے نے دم توڑ دیا. جب غوث پاک کے نانا کی خانقاہ میں بچے نے دم توڑ دیا یعنی گود میں ماں کے، اب وہ عورت مایوس ہو کر کے خانقاہ غوث اعظم کے نانا جان کی خانقاہ سے مایوس ہو کر کے چلی. آہو بکا کر رہی ہے، گریہ وزاری کر رہی ہے، بلک بلک کے رو رہی ہے، اپنے آنچل سے آنسو کو پونچھ رہی ہے. غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے بچپنے کا زمانہ. آپ نے فرمایا بڑی بھی کیا بات ہے؟ تو کہا تم پوچھ کے کیا کرو گے؟ غوث اعظم کو وہ خاتون نہیں پہچانتی تھی. یہ بچپنے کی بات ہے. آپ نے فرمایا بڑی بھی کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ خاتون عرض کرتی تم پوچھ کے کیا کرو گے؟ بھائی اگر بچہ پوچھے کسی کے بارے میں تو ہم اور آپ تو بچہ ہی سمجھیں گے. کہا تم پوچھ کے کیا کرو گے بیٹا؟ کہا نہیں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ بڑی مایوس ہیں اور بلک بلک کے رو رہی ہیں. تو حضور بڑے پیر غوث پاک عبد القادر جیلانی سے وہ خاتون کہتی ہے کہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کے دربار میں گئی تھی. ان کی میں نے بڑی تعریف سنی مگر انہوں نے انسنی کر دی. آپ فرماتے کیا ہوا بڑی بھی؟ کہا میں عبداللہ سمعی کی خانقاہ میں گئی تھی. میرا بیٹا شدید بخار میں مبتلا تھا. میں 5 کلومیٹر پیدل چل کے آئی اور عبداللہ سمعی سے پھونک ڈلوانے کے لیے. تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا وہ اپنی تسبیح و تحلیل میں مست و مگر رہے، پڑھتے رہے، مگر میں نے آواز دی سنا نہیں، میرے بچے پر پھونک نہیں ڈالا. کاش اگر وہ پھونک ڈال دیے ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ میرا بچہ بچ جاتا، میرا بچہ زندہ رہتا. اللہ اکبر. میرے بھائیو حضور بڑے پیر غوث پاک عبد القادر جیلانی نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ کہا وہ ہونہار بیٹے میرے بچے نے دم توڑ دیا اور میں اپنے بچے کی محبت میں رو رہی ہوں. یہ ماں کی ممتا ہے اور میری گود میں بچے نے دم توڑ دیا. اگر وہ پھونک ڈال دیتے تو شاید میرا بیٹا زندہ رہتا، بچ جاتا. حضور بڑے پیر غوث پاک عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا بچے کو نیچے کرو، میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہارے لال کو. کہو سبحان اللہ. تمہارے بیٹے کو میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو وہ خاتون لمبے قد کی تھی اور آپ کے 2-2.5 برس کی زندگی کیا زندگی ہوتی ہے. اللہ اکبر. اب اسے جھکنا پڑا خاتون کو، گود سے نیچے بچے کو کیا اور اپنے دوپٹے کو ہٹایا
تو غوث پاک عبد القادر جیلانی نے کہا اپنے آنچل کو ہٹا لو بچے کے چہرے سے. جیسے ہی خاتون نے آنچل کو ہٹایا ہے اپنے بیٹے کے چہرے سے آنچل کو ہٹایا, حضور بڑے پیر غوث پاک عبد القادر جیلانی جن کا تم جشن منا رہے ہو, میرے آقا غوث اعظم عبد القادر جیلانی محی الدین نے اپنے سندر ہاتھ کو, اپنے نورانی ہاتھ کو اس بچے کے چہرے پر پھیرا ہے. آپ کا ہاتھ پھیرنا تھا, بچہ زندہ ہو جایا کرتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, جشن غوث البرا. حضرات بچہ زندہ ہو گیا. آپ فرماتے ہیں بڑی بھی, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ سمعی نے سنا نہیں, میرے بچے نے دم توڑ دیا. دیکھو دیکھو بچہ تمہارا حرکت کر رہا ہے, یہ پیر بھی چلا رہا ہے, ہاتھ بھی چلا رہا ہے, یہ لب کو کھول رہا ہے, آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہے. لگ رہا ہے کہ آپ کا دودھ پینے کو اس کا دل چاہ رہا ہے. اپنے بچے کو دودھ پلائیے. دیکھو آپ تو کہہ رہی تھی بچہ مر چکا ہے, آپ کا بچہ آپ کی گود میں زندہ ہے. ابھی وہ خاتون رو رہی تھی مگر بچے کی زندگی کو دیکھ کر کے اس کا رونا مسکرانے میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور وہ خاتون کہتی ہے یہ چھوٹے ہیں مگر بڑے کام کے ہیں, چھوٹے ہیں بڑے کام کے ہیں. اب وہ گلی کوچے سے گزر رہی ہے اور مسکراتی ہوئے کہتی جا رہی ہے ابھی تو چھوٹا ہے مگر بڑا کام کا ہے, ابھی تو چھوٹا ہے مگر بڑا کام کا ہے. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے خاتون؟ کہا وہ چھوٹے سے بچے نے میرے مردہ بچے کو زندہ کر دیا. وہ کون سا بچہ ہے؟ لوگوں نے کہا وہ جس خانقاہ میں تو گئی تھی, ارے انہیں کا نواسا عبد القادر جیلانی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد. اب وہ خاتون نے پورے شہر بغداد میں اعلان کر دیا. دھیرے 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 یہ بات پورے بغداد میں پھیل گئی. اور جب پورے بغداد میں پھیل گئی تو ہر زمانے میں, ہر دور میں, ہر علاقے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر علاقے میں ابدال کا تعین فرمایا ہے. آپ کے اس مڑاورہ میں بھی للت پور ضلع میں ابدال موجود ہیں, کیونکہ بغیر ابدال کے علاقہ نہیں چلتا ہے. حضرات ایریا ہوتا ہے, ان کا علاقہ ہوتا ہے, ان کا خطہ ہوتا ہے. تو اب بغداد کے وہ بڑے بڑے بزرگان دین جو اساطین اولیاء تھے ان تک یہ خبر پہنچی تو سارے کے سارے لوگ اکٹھا ہوئے. اکٹھا ہونے کے بعد عرض کہا میٹنگ کی. میٹنگ کرنے کے بعد کہا چلو عبداللہ سمعی کے پاس چلا جائے. کہا کیا ہوا؟ آپس میں مشورہ ہوتا ہے کہ دیکھو ان کا نواسا عبد القادر نے ابھی سے, جس کی عمر 2 سال کی ہے, صحیح سلامت ابھی چلنا آیا ہے, اس نے ابھی سے راز سربستہ کو ظاہر کرنا شروع کر دیا ہے. چلو عبداللہ سمعی کے دربار میں شکایت لے کر کے. حضرات وہ اولیاء کاملین کی ایک میٹنگ ہوتی ہے. میٹنگ ہونے کے بعد اولیاء کی جماعت آئی اور آنے کے بعد خانقاہ میں پہنچی. کہا حضور, سلام دعا کرنے کے بعد کہا حضور یہ کیا بات ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا ابھی سے آپ کا نواسا عبد القادر اس نے راز کو ظاہر کرنا شروع کر دیا. کہا ہوا کیا؟ کہا چند گھنٹے کے مردہ بچے کو عبد القادر نے زندہ کر دیا. تو ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے, یہ کام ابھی اس کے سپرد نہ کریں. حضور غوث اعظم کے نانا جان نے کہا ٹھیک ہے. ابھی دنیا والے نہیں جانتے تھے کہ عبد القادر کا مقام و مرتبہ کیا ہے. اے مڑاورہ کے مسلمانوں, تقریر خوب سنتے ہو, سنو, سننا بھی چاہیے مگر عمل کرنے کی کوشش کرو. حضور غوث اعظم کے مقام و مرتبے کو پہچانو. حضور غوث اعظم کے مقام و مرتبے کو وہ بڑے بڑے بزرگان دین کما حقہ نہیں جانتے تھے, نانا جانتا تھا, یا نانا کے ساتھ عبد القادر جیلانی کے ماں اور باپ جانتے تھے, یا میرے آقا مدینے کے تاجدار غوث اعظم کے مقام و مرتبے کو جانتے ہیں. سبحان اللہ. سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے نانا جان فرماتے بلایا جائے عبد القادر جیلانی کو. غوث اعظم عبد القادر جیلانی کو بلایا گیا. آپ خانقاہ میں تشریف فرما ہے. آپ کے ہاتھ میں ایک سبز رنگ کی چھڑی ہے, کہو سبحان اللہ. وہ بزرگان دین وہاں تشریف فرما ہیں اور عبد القادر جیلانی کو بلایا گیا. دروازے پر آئے عبد القادر اور آپ یعنی نانا جان لپکے کہ میں ماروں عبد القادر کو.
इन बुजुर्गान दीन के सामने डांटूं अब्दुल कादिर को, इन बुजुर्गों के सामने तंबीह करूं अब्दुल कादिर को, इन बुजुर्गों के सामने डांटूं मैं अब्दुल कादिर जिलानी को कि ऐसी कोई हरकत अभी से ना करो। हजरात गिरामी, वहां मारना मकसद नहीं था, बल्कि उन बुजुर्गान दीन को बताने का मकसद था कि मैं मारने जा रहा हूं अब्दुल कादिर को। हजरत गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी के नाना की जो खानका बनी हुई है, एक कब्रिस्तान के करीब में बनी हुई थी। सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खानका के दरवाजे पर हैं। आप यानी नाना जान लपके हैं कि छड़ी से मारूं अब्दुल कादिर को। जैसे ही लपके हैं, मारने के लिए कदम को बढ़ाया है, अब्दुल कादिर ने आगे कदम बढ़ाया। आप चले हैं, दौड़े हैं कि अब्दुल कादिर को मारा जाए। अब्दुल कादिर चले हैं और खानका से बाहर निकले। अब्दुल्ला सोमई हुजूर गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कब्रिस्तान के मुर्दों से, कब्रिस्तान के मुर्दों, देखो मेरे नाना अब्दुल्ला सोमई छड़ी लेके आ रहे हैं, तुम सब मेरे साथ दौड़ पड़ो। इतना अब्दुल कादिर जिलानी का कहना हुआ, मुर्दे भागना शुरू कर देते हैं, कफनी लिबास में भागना शुरू कर देते हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, अल्लाह बहुत खूब, जिंदाबाद, दूसरे जिंदाबाद। कब्रिस्तान, तीसरे कब्रिस्तान, सारे के सारे मुर्दे भागना शुरू कर दिए। नाना जान पीछे हैं, नवासा आगे है। वो कहता जा रहा है, मुर्दे भागते जा रहे हैं, पीछे पीछे नाना है, नाना के पीछे वो बुजुर्गान दीन है जिन्होंने शिकायत की। अब वो जाकर के गौसे आजम के नाना के कदम पर गिर जाते हैं, अर्ज करते हुजूर बस कर दीजिए, हुजूर बस कीजिए वरना क़यामत आ जाएगी। हुजूर मैं तो एक शिकायत लेकर के हाजिर हुआ था कि अब्दुल कादिर जिलानी ने 1 घंटे की मुर्दे को जिंदा कर दिया, यहाँ तो मामला ही उल्टा नजर आता है, हुजूर बस कर दीजिए। तो हजरात गिरामी, सरकार गौसे आजम के नाना को मारना मकसद नहीं था, बल्कि उन अल्लाह वालों को बताना था कि मेरे नवासे अब्दुल कादिर ने 1 घंटे के मुर्दे को जिंदा कर दिया है। तो तुम कहते हो शिकायत लेकर के आए हो कि उसने अभी से राज सरबस्ता को जाहिर कर दिया है। अल्लाह ने मेरे नवासे अब्दुल कादिर को वो तसर्रुफ और इख्तियार अता फरमाया है कि एक लफ्ज़, एक हुक्म में, 1 मिनटों में हजारों बरस के गले हुए मुर्दों को अब्दुल कादिर जिंदा फरमा सकता है। अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज़म अब्दुल कादिर जिलानी के इख्तियार का आलम है, ये उनकी ताकत का आलम है। मेरे भाइयों, हमें और आपको चाहिए कि हम और आप गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी को जहाँ मानते हैं गौसे आज़म को, वहाँ गौसे आज़म की भी माने। गौसे आज़म अब्दुल जिलानी ने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है। गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी ने कभी नमाज को छोड़ा नहीं है। 25 साल तक जंगलों बयाबान में पत्ते चाट चाट करके आपने खुदावंद कुद्दूस की बंदगी का इजहार फरमाया है, माँ के हुक्म पर अमल किया है। हमें और आपको चाहिए कि हम भी नमाज पढ़ें। नमाज पढ़ो कि इससे पहले तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। आज हम और आप देख कर लेते हैं, जलसा कर लेते हैं, खूब सूखे सूखे नारा लगा लेते हैं, मगर अमल की दुनिया में बहुत कोरे नजर आते हैं, है ना। लिहाजा ए भोले भाले मुसलमानों, हमें और आपको चाहिए कि हम और आप नमाज की पाबंदी करें, अपने से बड़ों की ताजीब, छोटों पर शफ़क़त व प्यार, अपने उलमा की खिदमत ताज़ीम व तौक़ीर करें, अपने माँ बाप की खिदमत करें और आला हजरत और आला हजरत के मसलक से जुड़े रहें। ज़माना ने ऐसे नहीं आला हजरत को माना है। हुजूर बड़े पीर गौसे आज़म के बहुत बड़े सच्चे का नाम आला हजरत है, कहो सुभान अल्लाह, है ना। आला हजरत का नाम आप सुनते हो, अभी आपने कारी अखलाक साहब क़िबला से सुना कि आला हजरत की मेहनत शाक़ा, आज ये मसाजिद, ये मदारिस, ये खानकाहें सलामत हैं, ये आला हजरत की मेहनत और उनकी मशक्क़तों की देन और अता है। हुजूर आला हजरत को लोगों ने सिर्फ मौलाना समझ लिया है। आला हजरत सिर्फ मौलाना नहीं है। बाज़ वहाबी देवबंदी कहते हैं आला हजरत तो फतवे की मशीन है। आला हजरत ने सिर्फ फतवा ही नहीं लिखा है, आला हजरत को अल्लाह तबारक व तआला ने 108 ज़बानों का इल्म अता फरमाया है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। 108 ज़बानों का। और अभी मैं 14 अक्टूबर को गुजरात गया था तकरीर करने, तो एक वहां केरला के पढ़े लिखे मुफ्ती साहब आए। मेरी तकरीर से पहले उन्होंने कहा कि मेरी PhD है
اور میں نے پی ایچ ڈی کی ہے کہ اعلیٰ حضرت کو 500 سے زائد زبانوں کا علم عطا فرمایا اللہ نے۔ میں نے کہا حضرت ابھی اور تحقیق کر لیجئے، اس کے بعد اسٹیجوں پہ بیان کرنا، کیونکہ میں نے اپنے بڑے بڑے اکابر علماء سے پہلے میں نے 54 سنا تھا، لیکن آج اس دور میں لوگوں نے جب اعلیٰ حضرت کی ذات کو ریسرچ کیا ہے تو 108 یا 134 زبانوں کے بارے میں بڑے بڑے محققین نے، بڑے بڑے پی ایچ ڈی کرنے والوں نے 138 زبانوں تک لکھا ہے، مگر 500 نہیں۔ بہرحال 138 بھی بہت ہوتا، بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بہت ہوتی ہے۔ 138 زبانوں کا علم اللہ نے اعلیٰ حضرت کو عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت صرف عالم نہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بہت بڑے عاشق رسول ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے منطقی ہیں، بہت بڑے فلسفی ہیں، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، بہت بڑے حکیم و طبیب ہیں، اور بہت بڑے حافظ قرآن ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں۔ 1 مہینے میں آپ نے قرآن مقدس کو حفظ کیا ہے۔ کسی نے غلطی سے خط پر لکھ دیا تھا حضرت علامہ مولانا مفتی حاجی قاری حافظ، سارے القابات کے مالک تھے آپ، مگر حافظ نہیں تھے اعلیٰ حضرت۔ تو آپ نے وہاں کے مسجد کے صدر صاحب سے کہا اس سال نماز تراویح کے لیے کسی حافظ کا انتظام مت کرنا۔ کہا کیوں حضور؟ کہا بس، کہا بتائیں تو صحیح۔ تو کہا میرے ایک عاشق نے مجھے حافظ لکھ دیا ہے اور میں حافظ نہیں ہوں، تو میری کوشش یہ ہے کہ احمد رضا کوشش کرے گا اور تراویح میں قرآن سنائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت ایسی ذات کو کہتے ہیں کہ مغرب سے عشاء تک آپ 1 پارہ سوا پارہ تلاوت کرتے، تراویح میں قرآن سناتے۔ سبحان اللہ۔ 1 مہینے میں مکمل آپ حافظ قرآن ہوئے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت کے چاہنے اور ماننے والوں، ایک جھلک اعلیٰ حضرت کی سن لو۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے دربار میں جو آپ کے شاگرد ہوتے تھے تو آپ رات میں فتویٰ جو لکھاتے، الگ الگ کتابیں لکھواتے تھے، بس چند منٹ کی بات سن لیجیے۔ اعلیٰ حضرت رات میں بیٹھ کر کے فتویٰ کسی سے لکھواتے، کسی سے فلسفہ لکھواتے، کسی سے اور بھی چیزیں لکھواتے، الگ الگ علماء بیٹھتے۔ تو علامہ ظفر الدین بہاری جن کا لقب ہے ملک العلماء، علماء کے بادشاہ، صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی، جن کی تفسیر قرآن میں ہے کنز الایمان، اور ایک عالم اور ہیں جن کو صدر الشریعہ علامہ شاہ مفتی امجد علی صاحب قبلہ کہتے ہیں، جنہوں نے بہاری شریعت اور بہت ساری کتابیں آپ نے لکھی ہیں۔ یہ تینوں حضرات اعلیٰ حضرت کے دربار میں بیٹھتے تھے، تو الگ الگ موضوع پر آپ کتابیں لکھواتے تھے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت جب کتاب لکھواتے تھے تو 1 بجے تک 1:30 بجے تک روزانہ کا معمول ہوتا تھا، اور کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ 1 گھنٹے کے لیے بٹھایا اور اس کے بعد کہتے جا کے تم لوگ سو جاؤ۔ ایک بار ایسا ہوا، ان تینوں حضرات نے سوچا کہ اب اعلیٰ حضرت تو کبھی کبھی بھگا دیتے ہیں ہم لوگوں کو کہ جا کے سو جاؤ، اور کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ 1:30 بجے رات تک 2 بجے رات تک ہم لوگ املا کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی کتابیں لکھتے ہیں۔ کہا کوئی بات نہیں، آج دیکھا جائے۔ تو حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تینوں نے میٹنگ کی اور کہا آج اعلیٰ حضرت اگر بھگائیں خانقاہ سے تو ہم لوگ باہر روڈ پہ کھڑے رہیں گے دروازے سے باہر، مگر جائیں گے نہیں۔ دیکھیں کہ اس میں راز کیا ہے، بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس میں راز کیا ہے؟ تو یہی ہوا، عشاء نماز پڑھنے کے بعد کھانے سے فارغ ہونے کے بعد یہ تینوں حضرات گئے، علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی، علامہ ظفر الدین بہاری، علامہ صدر الشریعہ علیہم الرحمہ، تینوں حضرات گئے تو اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا جاؤ مولوی امجد علی سو جاؤ، کل یہ املا ہوگا۔ تو علامہ نعیم الدین مراد آبادی عرض کرتے ہیں حضور یہ ابھی ناقص ہے مسئلہ، یعنی پورا نہیں ہوا ہے، اس کو پورا کرا دے۔ علامہ ظفر الدین نے کہا حضرت یہ فتویٰ لکھنا ابھی تھوڑا ہی سا لکھا ہے، پورا کروا دیجئے۔ تو آپ فرماتے نہیں کچھ نہیں، کل ہوگا۔ حضور صدر الشریعہ عرض کرتے ہیں حضور تھوڑا سا رہ گیا، اس کو پورا کروا دیجئے۔
بات پوری ہو جائے. کہا نہیں کچھ نہیں، جاؤ کل ہوگا یہ. اب انہوں نے تینوں نے منصوبہ تو بنا ہی لیا. میرے پیارے، جب اعلیٰ حضرت نے اپنے کمرے سے حجرے سے باہر کر دیا تو اس زمانے میں لکڑی کا دروازہ ہوتا تھا، لکڑی کا گیٹ. تو لکڑی کے گیٹ کو، لکڑی کے دروازے کو اعلیٰ حضرت نے اندر سے زنجیر بند کی اور چراغ کو گل کر دیا، چراغ کو بجھا دیا. وہی چراغ تھا پہلے کے دور کا، 100 سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں. تو چراغ کو بجھا دیا. تو علامہ صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ میں نے لکڑی کے دروازے کو ایسے ہی دھکا دیا تو ایک دروازہ تھوڑا سا کھل گیا، تھوڑا سا درار ہو جاتا ہے. کیوں ماشاء صاحب؟ درار ہو جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اندر سے کچھ چیز دکھائی دینے لگی. تو فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے چراغ کو بجھا دیا اور میں نے دروازے کو یوں کھسکا دیا. تھوڑا سا دروازہ کھل گیا اور ہم لوگ دیکھنے لگے. دیکھتے کیا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد اچانک اعلیٰ حضرت کا وہ کمرہ روشن و منور ہو گیا. ارے زور سے بولو سبحان اللہ. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کا وہ کمرہ روشن و منور ہو گیا. اعلیٰ حضرت نے تو چراغ کو بجھا دیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرہ روشن ہو گیا اور خوشبو سے معطر ہو گیا. تو کہہ رہے جب خوشبو سے معطر ہو گیا، ہم لوگ جھانک کے دیکھ رہے تو پھر علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں مولانا امجد علی، جاسوسی کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے. تو علامہ صدر الشریعہ بہت بڑے عالم دین، بہار شریعت جنہوں نے کتاب لکھی، بہت بڑے عالم، وہ فرماتے ہیں حضور ہم بھی جانتے ہیں کہ جاسوسی حرام ہے، مگر اعلیٰ حضرت سے صبح کے وقت میں معذرت طلب کر لیا جائے گا، معاف کرا لیں گے، لیکن کم سے کم راز تو سمجھ میں آ جائے کہ آخر ہے کیا معاملہ. تو یہ آپس میں بات ہو گئی اور کہا کہ اگر اعلیٰ حضرت کو جلال آیا تو دیکھو اعلیٰ حضرت سیدوں کا بڑا احترام کرتے ہیں، میں آپ کو آگے بڑھا دوں گا، آپ کو آگے بڑھا دوں گا تو اعلیٰ حضرت کا جلال کافور ہو جائے گا. ان کے پاس پورے حربے بھی تھے، کیونکہ اعلیٰ حضرت اگر آل رسول کی تعظیم نہ کیے ہوتے تو آج آل رسول کی تعظیم کرنا کوئی نہیں جانتا. کیونکہ آپ پالکی میں بیٹھے تھے، واقعہ آپ نے سنا ہوگا. خوشبو سے اعلیٰ حضرت جسے آل رسول پہچان لے اسی کو زمانہ اعلیٰ حضرت کہتا ہے. سبحان اللہ. حضرات گرامی، تو کہا میں آپ کو آگے بڑھا دوں گا. کہا کوئی بات نہیں مولانا امجد علی، تم بہت تیز ترار آدمی ہو. کہا ٹھیک ہے. اب جب وہ پورا کمرہ روشن و منور ہو گیا، خوشبوؤں سے معطر ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے مکان میں جو ایک چارپائی پڑی تھی، سردی کا موسم تھا، تو اعلیٰ حضرت کے چارپائی پر ایک بزرگ تشریف لائے. کہو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بزرگ تشریف لائے اور اعلیٰ حضرت نے اپنی پلی کو، بندیل کھنڈی زبان میں پلی کو اڑھا دیا، رضائی لحاف کو اڑھا دیا، اور اعلیٰ حضرت اس بزرگ کے پیر دبانے لگے. ارے زور سے بولو سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت ان بزرگ کا پیر دبا رہے ہیں. علامہ صدر الشریعہ فرماتے کہ اعلیٰ حضرت میں اور ان بزرگ میں عربی میں کچھ گفتگو ہو رہی ہے، مگر بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، مگر انداز بڑا پیارا ہے، سننے میں بڑا لطف لگ رہا تھا، سننے میں بڑا لطف آ رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت اور وہ بزرگ عربی میں بات کر رہے ہیں. کچھ کسکساہٹ سکسکاہٹ کی آواز کانوں تک پہنچ رہی ہے، مگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ گفتگو کیا ہو رہی ہے. بس آواز تو آ رہی ہے لیکن پھر بھی بڑا لطف آ رہا ہے. سبحان اللہ، بڑا لطف آ رہا ہے. جب یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے، صبح صادق طلوع ہونے والی ہے. وہ بزرگ جیسے ہی تشریف لے گئے، پھر اعلیٰ حضرت کا پورا کمرہ تاریکیوں میں بدل گیا، اندھیرا چھا گیا کمرے میں. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت نے اپنے گھر کے چراغ کو جلایا اور جلانے کے بعد اپنے دروازے کو کھولا. کھولنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں کی تینوں کھڑے ہیں. کہا تم تینوں گئے نہیں؟ جلال میں آ گیا اعلیٰ حضرت. کہا تم تینوں گئے نہیں؟ کہا حضور جاتا کیسے؟ کہا کیوں نہیں گئے؟
کہا حضرت بس یہی راز تو سمجھنا تھا کہ آخر روزانہ آپ کبھی کبھی 2 بجے رات تک اور کبھی کبھی 1 گھنٹے میں آپ ہم سب کو بھگا دیتے ہیں، یہی بھگانے کے راز کو تو ہمیں معلوم کرنا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت نے وہی مسئلہ پیش کیا۔ صدر الشریعہ مولانا امجد علی، جاسوسی کرنا کیا اسلام میں جائز ہے؟ تینوں حضرات قدم آزاد گئے، کہا حضور معاف کر دیجئے، جاسوسی جائز نہیں ہے، مگر یہ معاملہ کیا ہے؟ پورے رات کے منظر کو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، بڑا سرور مل رہا تھا، بڑا لطف آ رہا تھا، لیکن آخر یہ منظر کیا تھا؟ وہ بزرگ کون تھے؟ آپ مجھے معاف کیجئے جاسوسی کے لیے۔ اعلیٰ حضرت کے سامنے علامہ سید نعیم الدین آگے بڑھے، کہا حضور معاف کر دیجئے، جاسوسی جائز نہیں ہے۔ آپ نے آل رسول سمجھ کر کے تینوں کو معاف کر دیا۔ معاف کرنے کے بعد اب وہ عرض کرتے حضور یہ تو بتا دیجئے کہ آخر یہ رات کا منظر کیسا ہے؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا ہے کہ آپ خدمت بھی کر رہے ہیں اور کچھ گفتگو بھی ہو رہی ہے، پورا کمرہ معطر ہے، پورا کمرہ روشن و منور ہے، آخر وہ بزرگ کون ہے اور آپ کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ اے اعلیٰ حضرت کے شہدائیوں، اپنی قسمت پر ناز کرو، اعلیٰ حضرت میں ملا ہے، ہم سنیوں کو ملا ہے، غالب نواز ملا ہے، سنیوں کو ملا ہے، غوث میں ملا ہے، سنیوں کو ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ نعیم الدین مراد آبادی عرض کرتے ہیں حضور یہ رات کے تناظر ہیں کیا؟ تو اعلیٰ حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرماتے ہیں اے نعیم الدین، اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو تم اپنے مسئلے کو حل کرانے کے لیے احمد رضا کے پاس آتے ہو۔ مولانا امجد علی، تمہیں کوئی مسئلہ، تمہارا کوئی مسئلہ الجھ جائے تو احمد رضا کے پاس اس کی گتھی سلجھانے کے لیے تم آتے ہو۔ مولانا ظفر الدین، تمہیں کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو اس مسئلے کی گتھی کو سمجھنے کے لیے تم احمد رضا کے پاس آتے ہو۔ بھارت کے تمام مسائل کی گتھی احمد رضا سلجھاتا ہے، بڑے بڑے پروفیسر اور پی ایچ ڈی کے مسئلے کو احمد رضا اس کے مسئلے کو سلجھاتا ہے۔ بڑے بڑے مسائل ہو، فقہ کا مسئلہ ہو، منطق کا مسئلہ ہو، فلسفے کا مسئلہ ہو، صرف کا مسئلہ ہو، نحو کا مسئلہ ہو اور عربی کا مسئلہ ہو، فصاحت کا مسئلہ ہو، بلاغت کا مسئلہ ہو اور نہ جانے کیسے کیسے مسائل، علم معراج کا مسئلہ ہو، احمد رضا سے اس مسئلے کی گتھی کو سلجھاتے ہو۔ لیکن اگر کبھی احمد رضا کے مسئلے کی گتھی جب سلجھتی نہیں ہے تو ہم بھی اپنے کسی آقا کو یاد کرتے ہیں۔ زمانہ احمد رضا سے اپنے مسئلے کو سلجھاتا ہے۔ اے مولانا امجد علی، ہم بھی اپنے مسئلے کو کسی اور سے اس سے گتھی سلجھاتے ہیں۔ کہا حضور یہ تو بتا دیجئے، یہی تو پوچھنا ہے کہ آخر وہ بزرگ ہیں کون؟ کہا علامہ نعیم الدین، ابھی یہ نہ پوچھو وہ کون ہے، کہا حضور بتانا پڑے گا۔ کہا کیا کروں؟ جب مشکل وقت آ جاتا ہے تو میں اپنے آقا بغداد کے غوث کو یاد کر لیتا ہوں، غوث اعظم کی جلوہ گری ہو جاتی ہے اور خدمت کا موقع بھی مل جاتا ہے، مسئلے کی گتھی کو بھی سلجھا لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، مسئلے کی گتھی کو سلجھا لیتا ہوں اور غوث پاک مجھے خدمت کا موقع بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسی ذات والا صفات کو زمانہ اعلیٰ حضرت کہتی ہے۔ مانا عرب نے تم کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا